نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم بزرگوں سے ایک بات سنتے آئے تھے کہ انسان جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کہیں سینگ میرے نظر سے گزری، انسان ہمیشہ اپنی زبان کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جب میں بہت زیادہ بیمار تھا اور انتہائی اسٹرانگ میڈیسن مجھے دی جا رہی تھی، اس کے زیر اثر میری ذہنی الرٹنس لوئسٹ ڈگری پر چلی گئی تھی۔ ذہنی طور پر میں سویا ہوا ہوتا تھا۔ غالباً ویسی ہی کسی کیفیت کے دوران میری زبان سے حروف مقطعات کی تعداد بجائے 14 کے 18، ایک موقع پر لیکچر نمبر 56 میں 18 بیان ہو گئی مجھ سے۔ اس غلطی کا مجھے احساس نہیں تھا، لیکن ایک صاحب کا ایک خط آیا میرے نام، جنہوں نے میری اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور غلطی میں اسی دوران اسی شاید لیکچر میں کر گیا۔ اسپیسیفک گریویٹی یا گریویٹیشنل فورس، ان دونوں کو میں غالباً ایک ہی اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا۔ میں ان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس غلطی کی طرف دلائی۔ انہوں نے اپنا وقت بھی صرف کیا، ڈاک پر پیسے بھی خرچ کیے اپنے۔ میں پبلکلی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میری غلطی کی طرف میری توجہ دلا دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر دے۔ یہاں کسی صاحب کا ایک بار سے سورہ مزمل کے بارے میں ایک سوال تھا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب سے بیمار ہوا میں وینٹیلیٹر پر گیا تو ڈاکٹروں نے صرف مجھے ریوائیو کرنے کے لیے کہ میں کسی طرح دنیا میں واپس لوٹ آؤں، اتنا زیادہ ایگریسو ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ شاید اس کو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پائے۔ تو برداشت تو میں کر گیا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بے تحاشا میرے اوپر مرتب ہو گئے۔ انرجی لیولز بالکل ڈراپ کر گئے ہوئے ہیں۔ ذہنی الرٹنس جتنی تھی اس کا شاید اب 10% بھی نہیں تو ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یادداشت پر بڑا برا اثر ان دواؤں نے ڈالا ہے۔ مجھے اکثر باتیں یاد نہیں رہتی۔ اگر کہیں میں کسی سے یہ کہہ کے کہ میں نیکسٹ سنڈے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا، بھول جاؤں تو معاف کر دیجئے کہ میرے ذہن سے نکل جاتی ہے یہ بات۔ یہ ابھی جو ہفتہ گزرا ہے اس دوران کسی نے مجھے یاد دلایا کہ سورہ مزمل کے بارے میں آپ نے بتانا تھا، نہیں بتایا۔ سورہ مزمل کے 2 رکوع ہیں، اس کے 20 آیات ہیں۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم اثر چند اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے مکمل طور پہ، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ اس کا پہلا رکوع مکی ہے اور دوسرا رکوع مدنی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اس کے دوسرے رکوع میں جہاد اور زکوٰۃ اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ مکہ میں جہاد اور زکوٰۃ کا کہیں کوئی کبھی ذکر نہیں ہوا۔ یہ احکامات مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوئے تھے۔ تو گمان یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت درست ہے کہ اس کا ایک رکوع پہلا مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ جن صاحب نے وہ سوال کیا تھا غالباً وہ اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے کہ اس سورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے مزمل کے نام سے پکارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء کا خیال یہ ہے کہ ایسا آدمی جو چادر اوڑھے ہوئے ہو وہ مزمل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. چونکہ پہلی بار ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو آپ پہ کچھ خوف اور حیرت کا غلبہ ذرا زیادہ تھا. تو آپ اس وحی کے نازل ہونے کے فوراً بعد تشریف لے گئے گھر اور بی بی صاحبہ سے یہ فرمایا کہ میرے اوپر چادر دے دو. تو بی بی صاحبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر اڑا دی تھی. عربی کی فصاحت و بلاغت شاید دوسری تمام زبانوں سے زیادہ ہے. عرب کا اپنا ایک کلچر ہے جو خاصا رچ ہے. عرب کلچر کے مطابق جس انسان کو پیار سے یا اپنائیت سے بلاتے ہیں تو جس حالت میں وہ ہو اسی حالت سے اسے مخاطب کر دیا جاتا. جیسے ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ بی بی صاحبہ کی کسی بات سے رنجیدہ ہو کے تو مسجد میں جا کے کچے فرش پہ لیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کیا یا ابو تراب کے نام سے. اسی طرح جناب حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے مخاطب کیا، بلی کا باپ. تو جو جس کیفیت میں کوئی شخص ہو، اگر اپنائیت سے بلانا ہو، پیار سے بلانا ہو، تو اس کیفیت ہی کے نام سے پکار لیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چادر اوڑے ہوئے تھے تو اسی نسبت سے رب تعالیٰ نے مخاطب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بارے میں کئی ایک روایات ہیں. ایک صاحب نے خاصا گستاخانہ اس کی تشریح کی ہے. یہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. رب تعالیٰ جیسے چاہے اپنے محبوب کو پکارے، ہم اس پر کامنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ روایت جو ہے یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ چادر اوڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے پکارا ہے. اس سورہ کو عام طور پر رات کے وقت پڑھا جاتا ہے. اگر اس کے اثرات آپ نے روحانی لینے ہیں تو وہ رات کے وقت اگر پڑھیں تو اس کے اثرات زیادہ اچھے مرتب ہوتے ہیں، روحانیت زیادہ بیدار ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایک بات کی تلقین کی ہے کہ نصف شب یا اس سے ذرا کم یا اس سے ذرا زیادہ آپ عبادت کیا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ بھی یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں، اور تمام صحابہ کرام تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور اٹھ کے وہ مصروف ہو جاتے تھے عبادات میں. سحر خیزی کے اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی روحانیت پہ، اور جو شخص سحر خیز ہے کہ وہ نصف شب تک یا اس سے ذرا کم یا زیادہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہے، اس کے بعد تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے اور نماز اور قرآن پاک پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہے اور پھر وہ فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے. تو ایسے شخص میں روحانیت تیزی سے پیدا ہوتی ہے. یہ طریقہ تو سورہ مزمل میں رب تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 1400 سال پہلے بتایا تھا. میڈیکل سائنس میں جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی اس نے انسان کی دریافت شدہ اس تھیوری کو نیگیٹ کیا. خود انسان نے وہ تھیوری بنائی تھی، خود انسان ہی نے اس کو نیگیٹ کر دیا.
پہلے خیال یہ تھا کہ اگر ایک شخص مسلسل 6 گھنٹے کم سے کم نیند لے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے. پھر یہ آیا کہ ڈپینڈنگ اپان دی ایج آف اے پرسن اگر 8 گھنٹے کی نیند لے مسلسل تو انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. جو سائنس نے ترقی کی اور اس پہ تحقیق ہوتی چلی گئی ہیومن اناٹمی پہ، اب جو نئی تھیوری انٹروڈیوس کرائی کلینکل سائنس نے وہ یہ کرائی کہ مسلسل نیند لینا انسان کی صحت جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت کے لیے مضر ہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے سپیلز میں نیند لی جائے اس سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہت اچھی رہتی اور ذہنی صحت بھی. یہ لیٹسٹ ایک تھیوری ایوالو ہوئی ہے. یہ جو ہمارا نماز کا قصہ ہے، عشاء کی نماز، تہجد کی، اس کے بعد فجر، یہ وہی پنکچویشن ہے. اگر ایک شخص رات 12-1 بجے تک اللہ کو پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2.5-3 گھنٹے سو جاتا ہے، 3 گھنٹے کی نیند کے بعد وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ 1.25 گھنٹہ سو جاتا ہے، 1 گھنٹہ سو جاتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھ کے تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی. تو یہ نیند کے جو سپیلز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سپیل ہو جاتے ہیں. تو آج کی جو کلینکل سائنس ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نیند چھوٹے سپیلز میں اگر 3-4 سپیلز لے لیے جائیں نیند کے تو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت اچھی رہتی ہے. تو سورہ مزمل میں وہ ایک سائنس کی تھیوری جس کو آج ہم نے 1400 سال کے بعد ڈسکور کیا ہے وہ اس وقت بتائی گئی تھی. اس سے تعلق اس سورہ کا زیادہ تر تعلق عبادات، جہاد اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے. فرض نمازوں کی تاکید سختی سے، انسان کو فرض نمازوں کی پابندی میں بہت سخت ہونا چاہیے، لیکن جو نفلی عبادات ہیں اس کو ایک اعتدال میں رکھا جائے. نہ تو یہ کہ انسان پوری رات جاگتا رہے اور اگلے دن جب اس کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے ہیں اس میں اونگتا رہے تو وہ ایک اور طرح کی بددیانتی میں مبتلا ہو جائے گا، انسان آنسریبل ہو جائے گا اپنی کوتاہیوں کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ اعتدال میں رہ کے، کیونکہ اعتدال میں رہ کے اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ پھر ہم روٹین کے طور پر کرنے لگتے ہیں، روٹین بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑے جذبے کے ساتھ ہم شروع کریں، کچھ عرصہ تو اسی جذبے میں ہم عبادت کرتے رہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں. اگر اعتدال سے کریں گے تو یہ ہمارا روٹین قائم رہ جائے گا. باقی جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ تو آپ قرآن پاک سے ہر سورہ کا پڑھ سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی مختصراً تفسیر بھی ہوتی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان اینگل سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں جو آپ کو لکھے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ ای میل کے ذریعے سے آیا بہت سوال ہے کہ I would like to know the facts of test tube baby in the light of Sharia. اس سلسلے میں اصل میں ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ ہے اور فتویٰ دینے کا میں مجاز نہیں ہوں، کیونکہ میں وہ شرائط پوری نہیں کرتا جو ایک مفتی کے لیے ہیں. تو انسان کو صرف وہ کام کرنا چاہیے جس کا وہ اہل ہو. فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں میں. آپ فتاوی کے لیے اگر مفتی صاحب کو اپروچ کر لیں تو وہ صحیح آپ کو بتا پائیں گے. پھر دوسرا سوال جو ہے وہ بھی ای میل کے ذریعے آیا ہوا ہے کسی غیر ملک سے کہ why in society the liabilities come on shoulders of son after the death of his father, even his elder sister and mother alive at the same time. Is there any obligation in Islam that son will be responsible about the family matters, not the sisters and mother?
میں تو اس بارے میں صرف اپنا ایک خیال ظاہر کر سکتا ہوں کہ فرض تو ساری اولاد پر ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. لیکن ہمارے یہاں معاشرے کی پابندیاں کچھ ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ ہمیشہ زیادہ اسٹرانگ ثابت ہوتی ہیں بنسبت دوسرے احکامات کے. خود ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو اگر دیکھ لیں تو شرعی احکامات میں فیلیئرز ہمارے بہت جگہوں پر نظر آئیں گے، لیکن ہم ڈرائیو کیے جاتے ہیں بائی کلچرل ویلیوز. میں نے یہاں کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہماری شادی بیاہ کی رسومات، موت سے متعلق جو رسومات، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز، وہ سب ڈومینیٹڈ ہیں بائی کلچرل ویلیوز. اور ہم ان معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، شرعی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. ہندو معاشرے میں جس کا انفلوئنس ہم پر بہت ہے، چاہے یہ بات ہم مانیں یا نہ مانیں یا ہم کو بری لگے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہندو کلچر کے اثرات بہت نمایاں ہیں. بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، یہ ہندو کلچر میں ہے. چاہے جائے کہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کرے. اس لیے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بیٹی کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو لک آفٹر کرے. یہ تو ایک اس کی ایکڈیمک بات ہے، لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے اس بارے میں، اگر کوئی بیٹا باپ کی ڈیتھ کے بعد خاندان کی کفالت کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ذمہ داری ہے، بلکہ وہ مقام شکر ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے کہ یہ باری تعالیٰ تو کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس خاندان کی کفالت تو کسی بھی ذریعے سے کروا سکتا ہے، کسی بھی شخص کے ذمہ یہ ڈیوٹی دے سکتا ہے، کسی بھی شخص کو یہ توفیق بخش سکتا تھا. یہ تیری خاص عنایت ہے مجھ پر کہ تو نے اس آنر کے لیے مجھے چنا، اور مجھے یہ شرف تو نے بخشا کہ میں تیرے ان بندوں کی، جو میرے بہن بھائی اور ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کر سکوں. تو اس کو ایک اعزاز سمجھ کے اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا جائے، نہ کہ ذمہ داری، کیونکہ اس کا اجر اور اس کے انعامات جو ملیں گے وہ بے پناہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کو ذمہ داری نہ سمجھیے، اسے ڈیوٹی نہ سمجھیے، بلکہ اس کو ایک ایسا اعزاز سمجھیے جو رب کی طرف سے آپ پر خاص رحمت کی گئی ہے، آپ پر یہ اعزاز بخشا گیا ہے. ورنہ رب تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پالنے کے لیے کسی کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے کہ میرے اس بندے کی خدمت کیا کرو. تو یہ خوشی کا مقام ہے. یہ تیسرا سوال بھی ای میل ہی سے غیر ملک سے آیا ہوا لگتا ہے. It is seen that copper bracelets or copper bangles are used for human body joint pains. Normally sports people use them, and it really helps in reducing pain. Can you please explain how copper affects human body? ایک زمانے میں یہاں پہ ہیومن اناٹمی پر بات ہو رہی تھی، ایسی کسی نشست میں میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسانی جسم میں بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو مسلسل حرکت میں رہتے ہیں. ہمارے کچھ مسلز والنٹیئر ہیں، کچھ مسلز مائنڈ کی کمانڈ پر حرکت میں آتی ہیں. دل ہے جو مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، اسٹمک
جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ خوراک ہمارے معدے میں اترتی ہے تو وہاں خوراک کی چرننگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چرننگ جو ہے وہ اسٹمک کے کانٹریکٹ ہو کے پھر ایکسپینڈ کرنے میں، ایکسپینڈ ہو کے پھر کانٹریکٹ کرنے کے ذریعے سے وہ بالکل اس جیسے ہاتھ کی حرکت ہے اس طرح سے وہ اس کی چرننگ کر رہا ہوتا ہے فوڈ کی. وہ خوراک کو ایک حد تک باریک کرتا ہے اور پھر اس نیم باریک خوراک کو اسٹمک ٹرانسفر کر دیتا ہے انٹو لیور، اور لیور جو ہے وہ اس کو پوری طرح پلورائز کر کے پھر اسے مختلف 5 کیمیکلز کہہ لیجئے، اسے الیکٹرولائٹس کہہ لیجئے، وہ اس میں اسے تقسیم کر دیتا ہے. یوں ہماری باڈی کو انرجی ملتی رہتی ہے، فریش بلڈ ملتا رہتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو حرکت میں رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. وہ انرجی رب تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اسٹیٹک چارج کے ذریعے سے پرووائڈ کی ہوئی ہے. ہیومن باڈی میں 3.5 وولٹ سے لے کے 4.5 وولٹ تک کا کرنٹ موجود رہتا ہے. وہ جو الیکٹرک چارج ہے جو ہیومن باڈی میں ہر وقت ہوتا ہے وہ انہیں حرکت میں رکھتا ہے، ان تمام پارٹس کو. اور الیکٹرولائٹس ہماری باڈی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. میٹلز ہیں، منرلز ہیں، ہمارے وائٹل منرلز ہیں، میٹلز. اگر اس کا بیلنس کہیں آؤٹ ہو جائے، جیسے ہمارے خون کے ذرات کو ڈیولپ کرنے میں آئرن ایک بڑا بنیادی رول پلے کرتا ہے. ہماری باڈی میں آئرن ہے، ہماری باڈی میں فاسفورس بھی ہے، ہماری باڈی میں پوٹیشیم ہے، ہماری باڈی میں زنک ہے، اسی طرح ہماری باڈی میں ایک حد تک کاپر ہے. اب جب ان کا بیلنس آؤٹ ہونے لگتا ہے، عام طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں، بیماری نہیں ہے، لیکن میرا پورا جسم ٹوٹتا ہے، درد ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو مغرب کے بعد ٹوٹنے لگتا ہے. اور اگلا جملہ کہ صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں نے تم پر جادو کرا دیا، تم پہ تعویذ کرا دیا. اب جب آپ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے، صرف تمہاری باڈی میں ڈیفیشنسیز پیدا ہو گئی ہیں، دن بھر کام میں مصروف رہتے ہو، اس مصروفیت کی وجہ سے تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جسم کیا کہہ رہا ہے تمہارا. شام کو جب کام سے فارغ ہوتے ہو اور ریلیکس کرنے لگتے ہو تو دن بھر کی تھکن اور وہ ڈیفیشنسیز دونوں مل کے صورتحال کو ایگریویٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ تمہیں بیماری تو کوئی ہے نہیں تو ڈاکٹر کیا بتائے گا کہ کیا بیماری ہے؟ یا تو وہ باریکیوں میں اترے ڈاکٹر، بلڈ ٹیسٹ کرائے تو اسے ڈیفیشنسیز کا پتہ چل جائے گا، وہ بتا دے گا یہ ڈیفیشنسیز ہے. اب مجھ جیسے کسی دکاندار کے پاس گئے ہو، اس نے تمہیں ایک دیکھا کہ ایک کسٹمر پھنسا میرے پاس اور چپکے سے کہہ دیا ہے کہ تم پہ جادو ہوا ہے، تم پہ تعویذ ہوئے، تمہارے دشمنوں نے کیے ہیں. کچھ بھی ایسی بات نہیں، نہ تم پر تعویذ ہوئے ہیں نہ کوئی جادو ہوا. تو وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھے گا اس آدمی کے پاس سے جو اس کو یہ عقل کی بات کہے گا کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اتنے 10 آدمی 10 پیر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہوا، تعویذ ہوئے ہیں، تیسری جسم ٹوٹتا ہے. تو اس کا ایک بڑا اچھا حل میں نے نکالا. کوئی 27 سال کے تجربے کے بعد یہ بھید مجھ پر آیا ہوا کہ ان چیزوں کو کیسے میں کر لوں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اوہ آپ پر تو بڑا سخت جادو ہو گیا صاحب، انتہائی شدید کالا جادو ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسے پیر صاحب ہیں جو اس کالے جادو کو توڑ سکیں. البتہ انگریز نے اس کالے جادو کا ایک توڑ پیدا کیا ہے. تو یہ جو کالے جادو کا توڑ ہے یہ آپ کو کیمسٹ کی دکان سے ملے گا. یہ میں لکھ کر دے رہا ہوں، تو جا کے کیمسٹ سے کہیے گا کہ یہ کالے جادو کا توڑ مجھے دے دو. تو اس پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ وٹامن ڈی وتھ کیلشیم
تو وہ جا کے کیمسٹ سے لے لیتا ہے، کھا کے خوش ہوتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت جادو کا توڑ تھا۔ تو اسی طرح جس کسی میں پوٹیشیم کی کمی ہے تو وہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ تم پہ بڑا سخت جادو ہوا۔ یہ گورے نے جو ایجاد کیا ہے جادو کا توڑ وہی کام کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، یہ لکھو۔ اس کو لکھ دیا پوٹیشیم جا کے کھا لو، اس پر لکھ دیا 1 گولی روزانہ کھا لو تم 21 دن تک، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ میری واہ واہ ہوتی کہ کیا خوبصورت جادو کا توڑ دیا تھا شاہ صاحب نے۔ وہ ہماری ذہنی کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کاپر کے بینگلز ہم پہنتے ہیں، رنگ جو پہنتے ہیں بازو میں، وہ ہماری جلد کے ساتھ مس ہوتا ہے، اس سے نکلنے والی وائبریشن، اس سے نکلنے والی ریز ہماری جلد اس کو ایبزارب کرتی ہے اور یوں ہماری باڈی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کاپر کی جو ڈیفیشنسی ہماری باڈی میں پیدا ہوئی ہے وہ پوری ہونے لگتی ہے، اس سے ہمارے جوائنٹس کی فرکشن کم ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے جوائنٹس تھوڑے کھردرے ہو رہے ہوتے ہیں آسان زبان میں، یہ حالانکہ ہمارے جوائنٹس کے اندر تھوڑا تھوڑا آئل ہر جگہ ہے، لیکن کھردرے جب ہونے لگتے ہیں تو اس سے فرکشن پیدا ہوتی ہے، فرکشن سے ہمیں درد ہوتا ہے۔ تو اس کھردرے پن کو کاپر کی مقدار وہ نارملائز کر لیتی ہے، کیونکہ وہ ویز اس سے جو نکلتی ہیں ریز ان کو سکن ہماری ابزارب کر کے باڈی میں شامل کر رہی ہے، اس لیے بہت کنٹرولڈ ڈوز ہے اس کی وہ، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کسی نے اس پر پڑھا ہوا ہوتا ہے، نہ کسی نے کوئی چلا کاٹ کے اس کاپر وائر کے اندر کوئی ایسی قوتیں پیدا کی ہوتی ہیں، سب بنڈل بازی ہے۔ معلوم نہیں ہمارے تمام عقائد فالسہڈ پر کیوں بیس کرتے ہیں۔ ذرا سا بھی غور ہم کریں گے تو یہ سارے بھید کھلتے چلے جاتے ہیں، اور کیا چیز کیا ہے وہ ہم پر کھلنے لگتی ہیں باتیں۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل سوال یا مسئلہ عمومی طور پر معاشرے میں درپیش ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ عموماً دنیاوی روحانی خوف پریشانی کے لیے لوگ عام طور پر دست شناس، اعداد و شمار کے ماہرین، عامل، پیر، بزرگ کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے خود بھی کنسلٹ کیا ہے اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا اشخاص صرف نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش معلوم کر کے یا بتانے پر عمومی طور پر اللہ کا کلام دعا پڑھ کر اور 80 سے 90% تک گزشتہ زندگی کے احوال و واقعات درست بتاتے ہیں، اور آنے والے وقت کی پیشگوئی، ہدایات وغیرہ بھی تقریباً 80 سے 90% تک درست بتا دیتے ہیں۔ فیس مشورہ بالکل نہیں لیتے، نہ ہی کوئی تقاضا خصوصی کرتے ہیں، یا بالکل نامینل فیس لیتے ہیں، اور ان کی معلومات علم بظاہر کافی تسلی بخش ہوتا ہے۔ اعداد، پتھر، ستارہ بھی بتا دیتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں استعمال کریں تو فائدہ ہوگا۔ مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ، تسبیح، درود و سلام بھی بتاتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بابرکت ہیں اور حل مشکلات ہیں۔ صدقہ، نماز کی تاکید بھی کرتے ہیں۔ آگے میرے بارے میں لکھا، اس کو میں کچھ نہیں بولوں گا۔ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نام پر درود و سلام فرض عبادات کی تلقین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ورد وغیرہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں وضاحت سے بتائیں کہ ان لوگوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات کا کیسے علم ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو یہ مخالف دشمن کے نام تک بھی بتا کر حیران کر دیتے ہیں۔ یہ تمام لوگ ہدایت بھی اللہ کے ناموں کا وظیفہ وغیرہ ہی سے بتاتے ہیں اور صدقہ خیرات کی تلقین کرتے ہیں۔ کچھ عالم تعویذ جس پر اللہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ہمارے سامنے بناتے ہیں اور کھول کر پینے، گلے میں تعویذ لٹکانے وغیرہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جانا درست ہے یا نہیں، اس کی ہدایات پر کس حد تک عمل کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر یہ تمام لوگ عالم معلوم ہوتے ہیں اور درست پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ اصل میں بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو جاتی ہے اور اللہ انہیں ان سے راضی ہو کر
اپنے اسرار کائنات کی سیر و تفریح کی ایک حد تک، اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حد تک سیر کی اجازت دیتا ہے رب. اسی طرح کچھ لوگوں پر کرم کر دیتا ہے، انہیں کشف و کرامات عطا فرما دیتا ہے. ایسے کسی آدمی کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہے جو آپ کو یا مجھے نظر نہیں آئے گا. وہ دل میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تیرا یہ بندہ، اس کا آگے نام فلاں آدمی میرے پاس آیا ہے اور اس گمان کے ساتھ آیا ہے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں گا اور تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا. یا اللہ، تو رحیم و کریم ہے، تو ستار ہے، لوگوں کے بھرم قائم رکھتا ہے، میرا بھی بھرم قائم رکھ لے. اور یہ شخص جو آیا ہے میرے پاس امید لے کے، تو مہربانی فرما اس کا کام کر دے. جب وہ دل میں یہ عرض کرتا ہے اللہ کے حضور، تو بسا اوقات کچھ لوگوں پر ایسی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جاتی ہے کہ ادھر دعا کی، ادھر رب تعالیٰ انہیں یا دکھا دیتا ہے یا بتا دیتا ہے. آنکھوں کے سامنے ان کے تمام چیزیں کھل جاتی ہیں، اور جس کو عرف عام میں آپ کشف کہتے ہیں. تو جو احوال کھلتے ہیں ان میں سے چیزہ باتیں وہ بتا دے گا، کیونکہ اس کو ایک جگہ بڑا محتاط رہنا ہے کہ رب ستار ہے، لوگوں کے بھرم قائم رکھتا ہے، عیب چھپائے رکھتا ہے. تو دعا کے لیے جو شخص ایسے کسی صاحب حال، صاحب نظر، صاحب علم کے پاس گیا ہے، تو وہ صاحب نظر تو تھر تھر کانپ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا، میں اس کو کچھ اگر بتاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرمندہ ہو جائے اپنی کسی بات کو سن کر. تو بڑی احتیاط سے اتنی بات کا جواب دے گا جتنا آپ نے پوچھا ہے اس سے، باقی باتوں کو پی جائے گا جو کچھ اس نے دیکھا ہے. اب مجھ جیسے لوگ ایسے صاحب نظر اور صاحب علم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے بڑے مزے سے وہ گئے ہوتے ہیں گانا وانا سن کر کہیں سے، اور کہتے ہیں جی میں تہجد کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی بس سیدھا چلا آ رہا ہوں، تو یہ ذرا یہ دعا کر دیجیے. وہ صاحب علم پر تو کھل گئی کشف کے ذریعے باتیں. اب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے، سرفراز صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آئے ہیں اصل میں یہ کسی پب سے اٹھ کے ڈرنک کرتے ہوئے. تو وہ صاحب نظر کبھی مجھے جتائے گا نہیں یہ بات، وہ بڑے اطمینان سے بھرم قائم رکھ لے گا اور کہے گا کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے بھائی، آدمی کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. تو وہ آپ کو اپنی اس فہم و فراست اور اس عقل دانش جو اللہ نے اسے عطا کی ہے علم کے نتیجے میں، اس سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا دے گا. کیونکہ وہ انسان ہے، رب نہیں ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صاحب علم بھی ہمیشہ 100% آپ کو درست بتائے، 100% اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی کہی ہوئی باتیں 100% پوری ہو جائیں. یہ صرف رب کی باتیں پوری ہوتی ہیں، رب 100% درست ہوتا ہے. انسان کو جھٹکے بھی ملتے رہتے ہیں رب کی طرف سے، وہ جگاتا رہتا ہے صاحب علم لوگوں کو بھی، اس کی کہی ہوئی ساری باتیں پوری کرتا چلا جائے گا رب. سڈنلی جو کچھ وہ کہے گا 100% اس کے برعکس ہونے لگے گا. کشف اس کا جاری رہے گا، سڈنلی کشف سلب ہو جائے گا، 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے تک بھی بات کر. تو جو کچھ وہ کہے گا 100% اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. وہ اس کو اصل میں تکبر سے بچا رہا ہوتا ہے اللہ، کہ اس کی ہر روز بات پوری ہونے سے کہیں یہ تکبر میں نہ چلا جائے اور کھو نہ دے سب کچھ. تو یہ بھی اس کی ایک رحمت کا رنگ ہے کہ اپنے بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا کہ تکبر میں نہ چلے جائے. تو اس کی کہیں بھی بات غلط ہو جاتی تو لوگ آ کے اس کو جوتے مارتے ہیں کہ بڑے علم والے بنے پھرتے ہو، تم نے کہا تھا یہ یوں ہوگا، وہ تو نہیں ہوا، اس کے الٹ ہو گیا ہے. تو اس کا مزاج ٹھکانے آتا ہے، پھر وہ زمین پہ اتر آتا ہے. تو اگر کسی صاحب علم کی 80-90% دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، اس کی کئی بھی باتیں رب سچی کر رہا ہے، بڑا غنیمت ہے، اسی کو قبول کر لیجئے.
لیکن ایسے لوگ کم کم ملیں گے. مجھ جیسے بتیرے لوگ دکان سجا کے بیٹھے ہیں. اسی سے اندازہ کر لیں کہ میں تو آپ کے سامنے ہوں کس قسم کا سیاہکار بندہ. میں بھی دکان سجا کے بیٹھا ہوں. ان کی باتوں پہ یقین نہ کیجیے. اور ایک چیز یاد رکھیے، اس سوال میں 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو کوئی صاحب علم، کوئی صاحب نظر، مستجاب الدعوات، کوئی صاحب کشف و کرامات یہ غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی سزا بڑی کڑی ہے. یہ جو انہوں نے لکھا کہ بعض اوقات دشمن کا نام بتا کے حیران کر دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح اللہ کی راہ پہ چلنے والا بندہ ہے تو یاد رکھیے، نہ وہ کسی کے بھید کھولے گا آپ پر، نہ وہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالے گا جس سے کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی بے عزتی ہو جائے، نہ وہ زبان سے ایسی کوئی بات نکالے گا جو غیبت کے ضمن میں چلی جائے، نہ وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالے گا جس سے 2 دلوں میں فرق آ جائے. وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بھی بول دے گا. تو جہاں کوئی شخص آپ کو ایسی بات کہے جس سے کسی کے راز کھلتے ہوں، کسی تیسرے آدمی کے جو موجود نہیں اس کے راز کھلتے ہوں، کسی کی توہین ہوتی ہو، کسی کے عیب ظاہر ہوتے ہوں، یا کسی کا نام بتانے سے 2 دلوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب علم نہیں ہے. تو کوئی صاحب علم یہ کام نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا. صاحب علم لوگوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. کہ سنت نبوت یہی ہے. جو سوالات باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی، ناٹ نیکسٹ بٹ نیکسٹ ون، جو اتوار ہے اس میں ملاقات ہوگی آپ سے. میں اگرچہ مسلک کے لحاظ سے سنی العقیدہ ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار، لیکن ازراہ احترام عام طور پہ میں 9 اور 10 محرم اگر آ جائے دعا کے دنوں میں تو اویلیبل نہیں ہوتا. تو اس دفعہ اتوار کو 10 محرم ہوگا، میں اسے اویلیبل نہیں ہو سکوں گا. میری آپ سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے لیے، ہم خواہ کسی بھی مسلک کے ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں اپنی 2 حیثیتوں میں. ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور بڑے عزیز نواسے. دوسرا، جو قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے وہ کسی انسان کے بس کی نہیں تھی. تو ہم ازراہ احترام، ازراہ تشکر، اگر ان کی شہادت کے روز قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں تو وہ بہت بہتر ہے بنسبت دنیاوی کام کرنے کے. اسی طرح نوافل پڑھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا جائے. 10 محرم کا دن عبادت میں گزاریے کہ وہی صحیح راہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.